بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس کتاب کا مقصد انسان کی ہدایت ہے، اسی لیے اس قرآن کو نازل کیا گیا ہے تاکہ وہ انسان کی ہدایت کا سامان بن سکے، ذریعہ بن سکے۔ ہدایت سے مراد انسان کو راستہ دکھانا، راستے پر چلانا اور اس راستے پر قائم کرنا۔ ان تین چیزوں کو مجموعی طور پہ ہدایت کہا جاتا ہے۔ تو اس مقصد کے تحت اس قرآن کو نازل کیا گیا۔ اب جب ہم نے اس کا مقصد جان لیا تب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کا مطالعہ اسی مقصد کے تحت کریں۔ اگر اس مقصد سے ہٹ کر کسی اور وجہ کے لیے ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں قرآن سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا جس فائدے کے لیے اس کتاب کو نازل کیا گیا ہے۔ تو اگر آپ حقیقی معنی میں اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے مقصد کو خالص کر لینا بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اور انسان کو وہی ملتا ہے جس کا اس نے نیت یا ارادہ کیا ہے۔ اگر آپ کی نیت ہدایت ہے، آپ کا ارادہ ہدایت کی طلب ہے، ہدایت کو حاصل کر لینا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو ہدایت مل جائے گی۔ اور اگر آپ کی نیت اور ارادے میں کہیں پر بھی ہدایت کی طلب نہیں ہے تو اللہ معاف کریں، ہدایت نہیں مل سکتی۔ تو سب سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، اپنے ارادوں کو صاف کر لیں، اور یہ طے کر لیں کہ مجھے یہ کتاب کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، کسی کی زبان بند کرنے کے لیے نہیں، عزت اور شہرت کے لیے نہیں، مان اور مرتبے کے لیے نہیں، لوگوں کے اندر اپنے چرچے کے لیے نہیں، اپنے علم کا رعب جھاڑنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھنی ہے۔ اب اس تمہید کے بعد ہم ہمارے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سفر کے آغاز سے پہلے تمہیدی باتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، بہت سارے نکات بتائے جا سکتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان نکات کو تمہید میں ڈسکس کرنے کے بجائے، تمہید میں ان کے بارے میں بات کرنے کے بجائے، ہم سیدھے قرآن کو سمجھنے کا سفر شروع کریں، قرآن کے مطالعے کا آغاز کریں، اور جہاں جہاں پر جو موضوع مناسبت کے تحت ہمارے سامنے آتا ہے تو وہاں پر اس موضوع پر بات کریں۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے۔ جب ہم قرآن مجید کو کھولتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتے ہیں۔ اسے تعوذ کہا جاتا ہے۔ یہ جو آیات ہم پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسے تعوذ کہا جاتا ہے۔ میں کوئی قاری نہیں ہوں لیکن پڑھنے کی کوشش کی ہے، ہو سکتا ہے کہ قرأت کی اس میں غلطی ہو، تجوید کی اس میں غلطی ہو، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے ان غلطیوں کے لیے، اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اسے درگزر کرے۔ میں کوئی قاری نہیں ہوں تو ظاہر سی بات ہے قرأت میں غلطیاں ہوں گی، لیکن بطور شوق کہ میں نے اس کی تلاوت کی ہے۔ تو جب ہم یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد قرآن کو سمجھنے کا سفر شروع کرتے ہیں تو پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، میں پروٹیکشن میں آتا ہوں، باللہ، اللہ کی، میں اللہ کی پروٹیکشن میں آتا ہوں، من الشیطان، شیطان سے، الرجیم، جو مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے، یعنی شیطان جو کہ مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے، اس سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یعنی ہم یہاں پر اس آیات میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں، تو مجھے اپنے پناہ میں شامل کر لے، مجھے اپنی پناہ دے دے، اپنے پناہ میں داخل کر لے، ورنہ اگر تو ایسا نہ کرے، میں تیرے پناہ میں نہ آؤں، میں تیرے پناہ میں داخل نہ ہو جاؤں، تو میں دھتکارے ہوئے شیطان کے وسوسوں کا، اس کے فتنے کا، اس کے جال کا شکار ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام میں، قرآن مجید میں ہمیں سخت تاکید کی ہے کہ آپ جب بھی قرآن پڑھیں اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کر کے قرآن پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ تو جب بھی قرآن کو پڑھے، آپ جب بھی قرآن کو پڑھیں تو شیطان، دھتکارے ہوئے شیطان سے، مردود شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کر لیا کریں، اللہ کے پناہ میں داخل ہو جائیں، اللہ کے پناہ میں آپ آ جائیں، اللہ سے پناہ کی دعا کریں، گزارش کریں یا اللہ تو مجھے اپنے پناہ میں شامل کر لے۔ کس لیے؟ تاکہ شیطان مردود کے حملوں سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ تو قرآن کو پڑھنے سے پہلے لازمی طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، ورنہ بہت ممکن ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیں گے لیکن آپ وہ بات نہیں سمجھ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ آپ سے کہنا چاہتا ہے، آپ وہ سمجھ لیں گے جو قرآن کے ذریعے، یعنی قرآن کے مطالعے کے وقت ہدایت حاصل کرنے کے لیے آپ جو کوشش کر رہے ہیں، اس کوشش کو کرپٹ کرنے کے لیے شیطان آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی دو چیزیں ہوتی ہیں نا،
ایک ہے کہ آپ قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن سمجھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھائیں گا قرآن، ظاہر سی بات ہے، کیسے سمجھائیں گا یہ ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھا تو شیطان آپ کے مطالعے میں حائل ہو جائے گا، درمیان میں حائل ہو جائے گا، وہ خلل پیدا کرے گا، وہ وسوسے پیدا کرے گا، وہ آپ کو بہکانے کی پوری کوشش کرے گا اور ایسے ایسے مطلب سجھائے گا، ایسے ایسے مطلب بتائے گا جو قرآن کی آیتوں سے بظاہر سمجھ میں نہیں آتے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور اس کے بعد قرآن کا مطالعہ شروع کریں۔ اس سے لازماً یہ فائدہ ہوگا کہ ہم شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے فتنوں سے، شیطان کے جالوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو جب بھی آپ قرآن پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن مجید میں ہر سورہ سے پہلے یہ لکھا ہوا آپ پائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اس میں شروع کا لفظ نہیں ہے عربی میں، اگر عربی کا لفظ بہ لفظ ترجمہ کیا جائے بسمی نام سے اللہ ہی اللہ کے، الرحمن جو انتہائی مہربان، الرحیم اور مسلسل رحم کرنے والا ہے، یعنی اس کا ترجمہ ایسے ہوگا اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ یعنی قرآن پڑھنے سے پہلے یہ دو چیزیں لازماً کر لینی ہے، نمبر ایک تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کا کیا فائدہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کہنے کا فائدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ کے نام سے جب اپنے کام کو شروع کرتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے مدد کی امید رکھ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے شامل حال رہے گی۔ جب آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے نام سے آگے جو بھی کام میرا ہوگا وہ تیرے نام سے ہوگا، میں تیرے نام لے کر اپنے کام کی ابتدا کر رہا ہوں، آغاز کر رہا ہوں، کام شروع کر رہا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے آپ کی سوچ صحیح سمت اختیار کر لے گی، اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے آپ کی مدد کرے گا اور آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کے پازیٹیو ریزلٹس آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے، اس کے پازیٹیو ریزلٹس آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ تین فائدے لازماً آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے حاصل ہوں گے۔ اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ جب بھی قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو جب بھی قرآن کھولیں سب سے پہلے تعوذ پڑھ لیا کریں اور قرآن کو پڑھنے کی شروعات کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیا کریں۔ جب یہ دونوں آیتیں، پہلی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بطور آیت قرآن مجید میں کہیں پر بھی شامل نہیں ہے، سورہ کے شروع میں کہیں پر بھی شامل نہیں ہے، لیکن ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ اس کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورہ سے پہلے لکھا گیا ہے، سورہ سے پہلے اگر آپ عربی قرآن کو کھول کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورہ سے پہلے لکھا ہوا نظر آتا ہے، ایکسیپشن سورہ توبہ کا۔ سورہ توبہ سے پہلے کوئی بسم اللہ نہیں لکھی گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے ہم یہ تب دیکھیں گے جب ہم سورہ توبہ کا مطالعہ شروع کریں گے، ابھی تو صرف سورہ فاتحہ۔ تو یہ دو آیتوں کے بعد سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے۔ انشاءاللہ سورہ فاتحہ کو ہم اگلے درس میں لیں گے۔